بھی افسوسناک اطلاع ہے کہ آج ٹی وی کے سینئر کیمرہ مین شکیل بلوچ بھائی کے تایا کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ ان کے لیے دعائے مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لوائقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہمارے لیے ایک انتہائی خوشی و مسرت کی بات ہے کہ ہمارے درمیان متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے امیدوار عبدالرحمن گھاسی، جو کہ کشمیر انتخابات کے امیدوار ہیں LA40 وادی 1 سے، وہ ہمارے بائیں جانب یہاں تشریف فرما ہیں۔ ہم انہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے مرکز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے دائیں جانب ایک اور انتہائی اہم شخصیت حسین شاہ صاحب، جو کہ مشیر IT گلگت بلتستان اور صدر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان گلگت بلتستان کراچی تشریف لائے ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں انہیں متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے دونوں امیدوار، دونوں مہمان آج یہاں نہ صرف خصوصی طور پر پارٹی کی لیڈرشپ سے ملاقات کرنے آئے، بلکہ ملک کے عمومی جو حالات ہیں اس کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا۔ خاص طور پہ گلگت بلتستان کی طرف سے ہمارے حکومتی نمائندے حسین شاہ بھائی نے بہت اچھا فیڈ بیک اور وہاں کارکردگی کے حوالے سے ایک رہنمائی بھی طلب کی، اور کشمیر میں ہمارے عبدالرحمن گھاسی جو ہے وہ یہاں پہ انتخابات لڑ رہے ہیں۔ ٹوٹل میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موجودہ جو کشمیر کے انتخابات ہیں اس میں 13 سیٹوں پر براہ راست ہم الیکشن لڑ رہے ہیں۔ 22 امیدواروں نے ہم نے کاغذات نامزدگی داخل کیا تھا اور 13 نشستوں پہ ہم انتخابات لڑ رہے ہیں، اور تاحال ہمارا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے۔ میں یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر میں ٹوٹل 4 جماعتیں حصہ لے رہی ہیں۔ ٹوٹل نام نہاد کشمیر پہ سیاست کرنے والے ٹھیکیدار کو تو امیدوار ہی نہیں ملا وہاں۔ کراچی سے تو ممکن ہے کشمیر کی سیٹوں پہ کہ کھڑا ہو، ہم براہ راست کشمیر میں وہاں پر انتخابات لڑ رہے ہیں۔ اور ابھی سابق میئر وسیم اختر بھائی، خالد مقبول بھائی ابھی کشمیر کی ایک کیمپین کر کے واپس آئے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف گلگت بلتستان میں ہمارا نمائندہ وزیر کابینہ کا حصہ، دوسری طرف کشمیر میں 22 امیدوار ہم نے ان کے کاغذات نامزدگی داخل کیے، اور 13 امیدوار ہمارے براہ راست الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ماضی میں بھی کشمیر میں ہمارے پاس 2 وزیر موجود تھے جو کابینہ کا حصہ تھے۔ میں چاہوں گا کہ میری باقاعدہ پریس کانفرنس سے پہلے وزیر مشیر IT حسین شاہ صاحب گلگت بلتستان صدر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان وہ مختصراً آپ سے بات کریں، وہاں کی الیکشن کیمپین اور وہاں پہ اپنی موجودگی، متحدہ قومی موومنٹ کی موجودگی اور اس حوالے سے بات کریں۔ میں چاہوں گا حسین شاہ بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز صحافی حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینر خالد مقبول صدیقی بھائی، اراکین رابطہ کمیٹی، ہماری کشور زرا بجی اور پوری متحدہ قومی موومنٹ کے ایک ورکر کا میں انتہائی ممنون اور مشکور ہوں، اور اپنی قوم کی جانب سے گلگت بلتستان کے جو ہمارے حق پرست ساتھی ہیں اور جو ہمارے حق پرست امیدوار تھے ان سب کی جانب سے انتہائی ممنون اور مشکور، اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ گلگت بلتستان کی آواز بنیں
اور الیکشن میں بھرپور ہماری رہنمائی اور وقتاً فوقتاً گلگت بلتستان کے آئینی اصلاحات کا مسئلہ ہو، وہاں کے سبسڈی کا مسئلہ ہو، کوئی سیاسی ایشو ہو، MQM پاکستان نے کبھی بھی گلگت بلتستان کو تنہا نہیں چھوڑا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ مختصراً یہ کہ سیاسی حوالے سے 2009 میں جب ہم الیکشن لڑ رہے تھے گلگت بلتستان میں تو MQM ووٹ کے اعتبار سے دوسری بڑی جماعت تھی۔ 7 حلقوں میں ہمارے امیدوار دوسرے نمبر پہ ہیں۔ مثال کے طور پہ کہیں ہم 50 ووٹ سے ہارے ہیں، کہیں ہم دوسرے نمبر پہ تھے تو ہمارے پاس کہیں 25 ووٹ کا مثلاً جبراً ہمیں ہرایا گیا۔ اس وقت ہماری پوزیشن یہ تھی کہ اگر فیئر الیکشن ہوتا تو MQM پاکستان ایک نئی تاریخ رقم کرتی اور گلگت بلتستان سے ہمارا وزیر اعلیٰ ہوتا۔ یہ ہماری 2009 کی صورتحال ہے، جو کہ اداروں کے پاس بھی، میڈیا کے پاس بھی، یہ کوئی میں سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آج بھی وہ بات ریکارڈ میں ہے کہ ووٹ کے اعتبار سے ہم دوسری بڑی جماعت تھے اور ایک ہمارا وہاں سے منسٹر سے الیکٹ ہوا تھا۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً جو بھی چیزیں اوورال MQM پاکستان کے ساتھ ہوئیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور اس دفعہ جب الیکشن کا ٹائم آیا تو لوگوں نے یہی تاثر دیا، اور جب ہم دوبارہ الیکشن کی طرف گئے، ہم اپنے کارکنوں کو، اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کرنے لگے تو لوگ طنز کرتے تھے، ہمارے اوپر مذاق اڑاتے تھے، ہنستے تھے وہ، جبکہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے اس سے پہلے MQM پاکستان نے وہاں اپنے 24 حلقوں سے اپنے امیدوار اناؤنس کیے۔ بعد میں پارٹی پالیسی اور اپنے وہاں کے سیاسی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ساتھیوں سے ریکویسٹ کی کہ ہم اس دفعہ مخصوص جو کیپٹل کے ہمارے اضلاع ہیں وہاں سے امیدوار کھڑا کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ الیکشن میں بھرپور جتنی بھی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، چھوٹی جماعتیں ہیں، سب میں MQM سب سے نمایاں طور پہ سامنے آئی۔ خالد مقبول صدیقی بھائی خود آئے، جبکہ وہاں بہت سردیاں تھیں ان دنوں۔ باجی ہماری کشور زہرا باجی بھی وہاں موجود تھی، پوری رابطے کمیٹی وہاں موجود تھی، میڈیا کے آپ کے چینلز وہاں موجود تھے۔ تو MQM نے جس جوش و جذبے کے ساتھ الیکشن کا کمپین کیا برابری کی بنیاد پہ، تو وہ لوگ، میرا آج ایک سوال بنتا ہے یہاں ان لوگوں سے، ان قوتوں سے کہ جو کہتے تھے کہ MQM صرف مہاجروں کی جماعت ہے، کراچی کی حد تک کی جماعت ہے، تو آج میرا ان سے سوال بنتا ہے یہاں کھڑے ہو کر کہ اب آپ بتائیں کہ MQM مہاجروں کی جماعت ہے یا مظلوموں کی جماعت ہے یا کہ ہر غریب طبقے کی جماعت ہے؟ اس کا جواب ہمیں آج دے دی ان کو۔ اور وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ MQM بکھر گئی ہے، آج ہم دلیل کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں، میری موجودگی ہمارے بائیں جانب ہمارے کشمیر کے ساتھی ہیں اور کشمیر ہم خود ہو کر آئے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ MQM بکھری نہیں، نکھر کر سامنے آئی ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں تھوڑی سی IT کے حوالے سے، چونکہ میرے پاس IT کا شعبہ ہے، تو اس سے پہلے یہی ایک بہت بڑا المیہ تھا کہ گلگت بلتستان ایک سینسٹیو جگہ ہونے کے باوجود، لٹریسی ریٹ 98% ہونے کے باوجود ہمارے پاس IT کا شعبہ نہ ہونا ہی بہت بڑا المیہ تھا۔ تو یہ MQM کی ثوابدید پہ تھا، MQM کی ہی مہربانی ہے، MQM کی ہی کاوشیں ہیں، جد و جہد ہیں کہ آج MQM نے وہاں جو جد و جہد کی حکومتی سطح پہ معاملات ہوئے اور IT کا پراپر شعبہ وہاں گلگت بلتستان کی قوم کو ایک تحفے کی شکل میں ملا۔ اور جیسے کہ کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا سے مینول سسٹم ختم ہوا ہے اور دنیا ڈیپینڈ کرتی ہے IT پہ، تو گلگت بلتستان خاص طور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے IT پہ۔ ہمارا علاقہ سی پیک کا علاقہ ہے، گیٹ وے ہے گلگت بلتستان، اور ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، ملٹری ہو، سب ڈیپینڈ کرتے ہیں IT پہ۔ اور انشاءاللہ جب ہم اگلی دفعہ آپ کے سامنے ہوں گے تو اس وقت گلگت بلتستان دیگر صوبوں کے نسبتاً IT کے شعبے میں بھی ماڈل رول پلے کرے گا،
اور دیگر صوبوں کے نسبتاً لیڈنگ رول پلے کرے گا، اور گلگت بلتستان کو ہم ڈیجیٹل گلگت بلتستان بنائیں گے۔ یہ میں اپنے شعبے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ دیگر ہمارے کارکن، ہمارے ساتھی اس وقت جڑے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ آنے والے دور میں ہم جا رہے ہیں بلدیاتی الیکشن کی طرف گلگت بلتستان سے۔ تو میں آج میڈیا پہ اپنی جماعت کے سربراہان کے ساتھ اپنے مرکز سے یہ بات اس بات کا میں آپ کے سامنے ضرور دعویٰ تو نہیں کر سکتے، لیکن ہماری کوشش بھرپور ہے، اور انشاءاللہ کامیابی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ گلگت بلتستان سے ہم انشاءاللہ 2009 میں جو کارکردگی تھی اس سے بہتر بلدیاتی الیکشن میں ہوں گے، اور میئر انشاءاللہ MQM پاکستان کا ہوگا گلگت بلتستان سے۔ اور آپ سب کا، صحافی حضرات کا بالخصوص، کہ آپ نے بھی ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے، صحافی برادران نے، اور ایک مرتبہ پھر میں MQM پاکستان کا ڈپٹی کنوینر خالد مقبول صدیقی بھائی کا، اراکین رابطہ کمیٹی کا، اور اسامہ بھائی ہمارے وہاں آئے تھے سردیوں میں، جبکہ مائنس ٹمپریچر میں ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہماری کشور زہرا بازی اس وقت سردیوں میں گلگت بلتستان کی کمپین میں آئی اور بھرپور کمپین کی انہوں نے، اور دیگر ہمارے ساتھی وہاں آئے، اور میں ایک ایک حق پرست کارکن کا، ساتھیوں کا، اسیروں کا، جن کی قربانیوں سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ میں اسی کے ساتھ چاہوں گا عبدالرحمن گھاسی بھائی بھی اپنا مختصر خیالات کا اظہار کر دیں، کشمیر کے حوالے سے بھی بات۔ ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ میں مشکور ہوں MQM پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی اور اراکین رابطہ کمیٹی کا، کہ جنہوں نے ہمیں یہاں خوش آمدید کہا۔ کشمیر کے حوالے سے میں آپ صحافی بھائیوں کو یہ کہہ دینا چاہتا ہوں جی کہ الحمدللہ کہ MQM کو کراچی اور حیدرآباد کی جماعت کہنے والے لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گزشتہ ادوار میں بھی MQM پاکستان کے 2 منسٹرز نے کشمیر میں کام کیا، اور موجودہ الیکشن میں 13 نشستوں پہ انتخابات لڑ رہے ہیں۔ تو کراچی تا خیبر MQM پاکستان موجود ہے۔ اس چیز سے مبرہ کے نتائج کیا آتے ہیں؟ MQM اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے آخری اوور کی آخری گیند تک لڑنے کا عزم رکھتی ہے، اور اس الیکشن میں بھی بالخصوص کراچی ہم بھرپور کردار ادا کریں گے، اور کشمیریوں کی کثیر تعداد MQM پر اعتماد رکھتی ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے دونوں نمائندے آپ کے سامنے موجود تھے، آپ نے ان کا وقت سنا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میری پارٹی کی جانب سے پورے پاکستان، ارباب اختیار اور ان تمام لوگوں سے ہمیں فخر ہے کہ جتنے مصائب مشکلات کے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ نبرد آزما رہی، اتنی ہی کامیابی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمکنار کیا، کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج پھر ایک بار جس کو مصنوعی طور پہ کراچی میں سمیٹنے کی کوشش کی گئی، جس جماعت کی کراچی میں سیاسی چائنا کٹنگ کی گئی، وہ جماعت آج پاکستان کے طول و عرض میں دوبارہ سے اسی طریقے سے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی۔ بات صرف گلگت بلتستان اور کشمیر پہ نہیں ختم ہوگی۔ 6 اگست کو
کوئٹہ میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا ایک عظیم الشان نظارہ بھی پورا پاکستان دیکھے گا، اور اس کے بعد پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اپنے تنظیمی اسٹرکچر قائم کر رہی ہے۔ وہ لوگ جو ایم کیو ایم کو لسانی جماعت کہتے ہیں، وہ یہ بات سن لیں کہ ایک قومی جماعت ہونے یا قومی دھارا ہونے کی تعریف کیا ہے۔ ہمارا سوال ہے، ہمارا سوال کشمیر کی جانب سے ہے، ہمارا سوال گلگت بلتستان کی جانب سے، ہمارا سوال کوئٹہ کے نمائندوں کی جانب سے، قومی دھارے اور قومی پارٹی کی تعریف کیا ہے؟ کوئی ہمیں یہ تو بتا دے۔ تو جو ہمیں لسانی جماعت کہتا ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے افکار سے انکاری ہے۔ جو ہمیں علاقائی جماعت کہتا ہے، پاکستان کے وجود میں لاکھوں بانیان پاکستان کی ہجرت کے تحفے، اس سے انکاری۔ لسانی جماعتیں تو صوبائی جماعتیں، چھوٹی جماعتیں تو وہ جماعتیں جن کی جو قومی جماعت چھوڑ کر اپنی اپنی زبانوں کے اندر قید ہو گئیں۔ پرسیپشن کے اوپر ایم کیو ایم کے ساتھ بہت زیادہ طریقے سے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے، میری یہ گزارش ہوگی کہ اب اس جماعت کے ساتھ، اس محروم مظلوم متوسط طبقے کے ساتھ اور خصوصاً مہاجروں کے ساتھ زیادتی بند کی جائے۔ ایک اور بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم نے پورے سندھ کے شہری علاقوں کا وزٹ کیا، کراچی کا وزٹ کیا، کراچی میں پورا تفصیلی معائنہ کیا وسیم اختر بھائی نے، عامر بھائی حیدرآباد، خالد مقبول بھائی۔ میں آج آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ صورتحال انفراسٹرکچر کی بہت خراب ہے۔ 10 ماہ سے ایڈمنسٹریٹر بیٹھے ہیں، اس بارش میں اگر تباہ کاری ہوئی، خدا نخواستہ شہریوں کا نقصان ہوا، تو براہ راست ذمہ داری وزیر اعلیٰ سندھ اور ان کی ٹیم پر ہوگی۔ اب تو کوئی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہے، 10 ماہ کا عرصہ بہت ہوتا ہے بھائی۔ اور جس طریقے سے آپ اپنی حکمرانی کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، تو امید کرتا ہوں کہ کراچی کے اندر یہ موجودہ جو مونسون کی اس وقت لہر آئے گی، اس میں جلد از جلد آپ کی کارکردگی کا قلعہ کھل جائے گی۔ میری تو دعا ہے کہ آپ کی کارکردگی اچھی ہو، لیکن جو صورتحال ان تمام شہروں میں وزٹ کر کے ہم آئے ہیں، تو وہ صورتحال انتہائی مخدوش ہے۔ کووڈ کی 4تھی لہر آ چکی ہے، سوائے دکانیں بند کرنے، کاروبار بند کرنے اور اس کے بعد پولیس گردی کی آڑ میں بھتہ لے کے علاوہ حکومت کے پاس کوئی کام۔ ارے دکانیں بند نہیں کراؤ، معاشی استحصال مت کرو، اسپتال کھولو، اسپتالوں میں ڈاکٹروں کو بٹھاؤ۔ یہ جو ڈاکٹرز آپ کے چہیتے گھر بیٹھے کراچی سے باہر تنخواہیں لے رہے ہیں، ان کو بولو ادھر آ کے نوکری کریں۔ سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹروں کو 24 گھنٹے اویلیبل کریں۔ اسپتال بند کر دیے، پھر کاروبار بھی بند کر دیے۔ اسپتال کھلنے چاہیے تاکہ کاروبار پھلے پھولے۔ ایک اور اہم ترین بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جانب سے خدمت خلق فاؤنڈیشن کی سرگرمیاں دوبارہ سے بحال ہو گئی ہیں، اور آنے والے وقت میں اگست میں یوم آزادی کے موقع پر آپ کو مزید نئے سنگ میل ان کے آغاز کا اعلان کیا جائے گا۔ آخر میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری پریس کانفرنس کے بعد جو گزشتہ 3 دن پہلے ہوئی، میں نے صاف ہی
دوستوں سے کہا تھا کہ اس کا جواب لیجیے گا. میں نے پوچھا نقل کا جواب لیجیے گا, اسکول کا جواب لیجیے گا, اسپتال کا جواب لیجیے گا, 10 ماہ ایڈمنسٹریٹروں کا حساب لیجیے گا, جعلی ڈومیسائل کا حساب لیجیے گا, تو مجھے کوئی جواب نہیں ملا, کہیں سے نہیں ملا. وہی روایتی طور پہ جو ٹکر سے چلے آ رہے ہیں کہ بس مخالفت برائے مخالفت, مخالفت برائے مخالفت, وہی زبان استعمال کی گئی ہے. اور مجھے علم ہوا کہ ناصر شاہ صاحب اورنگی ٹاؤن گئے تھے. چلو شکر ہے انہوں نے اورنگی ٹاؤن دیکھا تو صحیح, انہیں پتہ تو چلے کہ اورنگی ٹاؤن ہے کیا. میں انہیں دعوت دیتا ہوں ذرا نیو کراچی بھی آ جاؤ خوشبو لگا کر. نیو کراچی والے بھی انتظار کر رہے ہیں شاہ صاحب, اور وہاں پر جا کے انہیں پتہ چلا کہ میرے بیان بدبودار لگے انہیں. شاہ صاحب آپ اورنگی ٹاؤن جاتے ہی آپ کو بدبو محسوس ہونے لگ گئی. میں کہا ہم تو ان علاقوں میں جوان ہوئے ہیں, پلے بڑے ہیں, بیانات میں بدبو نہیں ہوتے. اس شہر کے کچرے کی جو بدبو ہے نا وہ آپ کے دماغ میں بس گئی ہے, رچ بس گئی ہے وزراء کے دماغ. اور یہ اورنگی ٹاؤن گئے ہوں گے تو ایسے گئے ہوں گے جیسے وہ لوگ دیکھنے نہیں جاتے کہ آؤ دیکھیں اورنگی ٹاؤن کچرے سے کتنا بھرا ہوا ہے, گٹر کیسا ہے, سیوریج کیسا ہے, کیونکہ ان کے علاقوں گھروں میں تو ایسا تصور ہی نہیں ہے. تو یہ تفریح کے لیے اورنگی ٹاؤن گئے تھے. اورنگی ٹاؤن والوں سے میں کہنا چاہتا ہوں اس قسم کے جو کرتب دکھانے والے لوگ ہیں ان سے ہوشیار رہیں. اور لسانی جماعت کہنے والوں کی ایک لسانیت کی آج کی ایک تازہ مثال اور دے دوں. انٹر کے کالجز کی اسکروٹنی کمیٹی بنی ہے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کی. 26 اساتذہ میں سے ایک بھی کراچی کا نہیں, اس میں ایک بھی کراچی کا نہیں ہے. سب ایک ہی لسانیت کے لوگ ہیں. یہ لسانی جماعت صرف سندھ سیکریٹریٹ, سندھی سیکریٹریٹ نہیں ہوا, اس صوبے کا ہر محکمہ سندھو دیش بنتا جا رہا ہے. جواب دیں مجھے مرتضی وہاب صاحب کہ 26 میں سے کوئی ایک بھی کراچی کا کیوں نہیں ہے؟ ایک جواب دے دیں مجھے. کہہ دیں کراچی میں سب نالائق پروفیسر ہیں, کہہ دیں کراچی میں کوئی قابل نہیں ہے, کہہ دیں کراچی میں ہمیں کوئی انٹرویو میں پاس نہیں ہوا, کہہ دیں نا. تو پھر میں آپ کو بتاؤں 26 میں سے کس کے اوپر کرپشن کیسز چلیں, 26 میں سے کس کے اوپر عورتوں کو ہراساں کرنے کے کیس چل. لسانی جماعت کہنے والے, اصل لسانی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بن چکی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی ایک لسانی جماعت ہے جس کا اب پنجاب میں کوئی نہیں ہے, جس کا کراچی سے صفائی ہو گیا ہے, جس کا گلگت بلتستان سے بھی تقریباً صفا ہو گیا اور کشمیر سے بھی فارغ ہو جائے گی. چاروں صوبوں کی زنجیر سمٹ کر صوبے کی ایک کڑی بن گئی ہے, اور ایک ایسی کڑی جس کے ساتھ کوئی دوسرا جڑا ہوا نہیں ہے. سندھ کے سندھی خود پیپلز پارٹی سے پریشان. حیدرآباد سمیت تمام عدالتوں میں سندھ کے نوجوانوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف کیس کر رکھے ہیں. اور میں یہ بات سندھ کے لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, خاص طور پہ کراچی کے نوجوانوں سے, پیپلز پارٹی اور سندھ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں. سندھ کی اگر ترقی چاہیے تو پیپلز پارٹی کو مسترد کرنا ہوگا. سندھ کی خوشحالی چاہیے تو پیپلز پارٹی کو گھر بھیج دینا ہوگا. اور میں امید کر رہا ہوں کہ میری اس پریس کانفرنس کے بعد کوئی سمجھدار قسم کا جواب آئے تو ضرور بتائیے گا. اگر کوئی لطیفہ آ گیا ہے تو میں پہلے بھی گزارش کی تھی کہ وہ پاگل خانے میں ٹیلی ویژن اسکرین گئی ہے تو وہاں بھجوا دیں تاکہ پاگل تھوڑا ہنس لیں. سوال کرنا ہے تو کوئی.
और देखिए मैंने हाँ। और अगर तो वहाँ काम शुरू करेंगे और ईद आने वाली इलेक्शन के मनात हैं और तमाम मुद्रा और वजारत जो है अपने अपने हवाई इलाकों में ईद मनाने चले गए हैं, तो देखभाल कौन करेगा, एक्शन कौन उठाएगा, किस तरह निज़ाम चलेगा, क्या वही होता है जो कि पहले सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर तो पहले ही बड़े बहतान हैं। दो इसके जो एमडी हैं वो करप्शन में फारिग हो चुके हैं। इस चाइना की कंपनी में कौन सा लोकल चाइनीज़ है वो ढूंढना है। वो लड़काना का कोई चाइनीज़ जो है ना चाइना की कंपनी चला रहा है। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अगर हाल देखना है तो डिस्ट्रिक्ट साउथ मलीर का देख लें। दोनों इलाकों में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन रहे। मलीर में भी चेयरमैन उनका है, साउथ में भी चेयरमैन उनका रहा है। बदतरीन हाल है साउथ का और मलीर का। तो बाकी चारों ज़िलों में 6-5 ज़िलों में क्या कर लेंगे या क्या वो कर लेंगे, मतलब दोबारा फरमाइए कहाँ से? जी गिलगित बल्तिस्तान से हमने हमारा सियासी अलाइंस हुआ पीटीआई के साथ, सीट एडजस्टमेंट हुआ और उसके बाद एक फार्मूला तय पाया जिसमें हमारे वहाँ पे काबीना में नुमाइंदगी मिली। और गिलगित बल्तिस्तान को हमारी ख्वाहिश भी ये थी कि वहाँ पे बड़े अरसे बाद एक इस्तिलाहात हो रही हैं, कानूनी आइनी रिफॉर्म्स हो रहे हैं। तो हम ये चाहते थे कि हुकूमत के साथ हमारा नुमाइंदा बैठकर खुसूसी तौर पे गिलगित बल्तिस्तान के लिए उसकी काबीना में बैठ के काम करें। तो ये गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की, वहाँ के वोटरों की, वहाँ के ज़िम्मेदारान की मशावरत से फैसला हुआ। आपने फरमाया कि साबिक मेयर आपकी दौरान के दीगर जो जिम्मेदारान ने उन्होंने शहर कराची का दौरा किया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो चुका है। तो मेयर तो ये रहे, उसी वक्त आप डिस्ट्रिक्ट सेंटर में भी आपके पास अपनी थी जो सीट वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कॉलोनी में थी। क्या ये सिर्फ सिर्फ हुकूमती मूर्ति और जाम कराता नहीं काफ़ी होगा कि अपनी उसमें शामिल थे ना? देखें शहर कराची की तरक्की है। कायद आज़म भी पहले गवर्नर जनरल थे ना पाकिस्तान के, तो सारा इल्ज़ाम उन्हें दे देंगे। लियाकत अली ख़ान पहले वज़ीर आज़म थे, 10 माह हो गए भाई, 10 माह, छोटा अरसा नहीं होता। साबित करें ना एमक्यूएम के मेयर ने काम नहीं किया, हुआ साबित? कहीं आपको कोई डीसी, कहीं आपको कोई वज़ीर, और ये औरंगी टाउन पता नहीं कौन ले गया गलती से, कहीं आपको कोई पुलिस का सीनियर अफसर दौरा करते हुए नज़र आता है कराची शहर का? वसीम अख्तर तो सुबह शाम आपको सड़कों पे नज़र आते थे और मीडिया में अकाउंटेबल होते थे। कहीं आपको एडमिनिस्ट्रेटर नज़र आते हैं कहीं दौरा करते हुए? आप मीडिया हैं, आपको तो खबरें आती हैं। आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे तस्वीरें भेज देते हैं, यहाँ मीटिंग, यहाँ मीटिंग, यहाँ मीटिंग, यहाँ मीटिंग। काम नहीं हो रहा कराची शहर में। और बारिशें अभी साबित कर देंगी हमारा दावा कितना सही और कितना गलत है। अभी 3 दिन पहले मैं शारा फैसल से गुजरा हूँ, वो बिल्कुल फुहार पड़ी थी, फुहार। और मैंने लाइव वहाँ पे वीडियो अपनी गाड़ी से बनाई थी शारा फैसल पर कि शारा फैसल चौक हो गया, बंद हो गया था। जिस शारा फैसल का वज़ीर आला क्रेडिट लेते हैं, जिस शारा फैसल का अभी मुर्तज़ा वहाब क्रेडिट ले रहे थे, नासिर शाह क्रेडिट लेते थे कि हमने बनाई, हमने बनाई। तुमने बनाई तो क्या छड़कना बनाई? रोड बना दी है, फिर वही 40% कमीशन के चक्कर में हर जगह रोड बन रहे हैं। असल जो नाले बनने हैं, सेवरेज बनने हैं, कचरे का ढेर है, वो कोई नहीं उठा रहा। ठीक है, ठीक है। आज महंगाई हो रही है, आटा, चीनी, सब चीज़ों की प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत, गैस, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। ऐसी सूरत में एमकेएम जो है वो क्यों हुकूमत से बाहर नहीं आती है? दूसरा सवाल आपसे ये रहा कि इससे हुकूमत जिस काबीना ने मंजूरी की है 2 दिन पहले पूरे स्कूल के ऊपर 26 के अंदर उन्होंने तरामीम की, जिसके बाद उनका कहना है कि आम शहरियों से फ़ायदा होगा, हर किसी को पुलिस फौरन गिरफ्तार नहीं कर सकेगी, पहले तहकीकात होगी, उसके बाद गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि अगर महंगाई विफाक की वजह से, तो पहले तो सूबाई हुकूमत इस्तीफ़ा दे देना कि हमसे नहीं चल रहा सूबा। वज़ीर आला मुराद अली शाह इस्तीफ़ा दे दें कि भाई विफाकी गवर्नमेंट जो है ना वो बेड़ा गर्क कर दिया, हमसे नहीं चल रहा सूबा, ये लो भाई इस्तीफ़ा। एहतजाज करें। जिस दिन पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ा दे दे ऐवान से, उस दिन हम भी देंगे। पीपल्स पार्टी ने तो इस्तीफ़े के नाम पर पीडीएम को भी धोखा दिया है।
پی ڈی ایم کو لال بتی کے پیچھے لگا کے وہ ادھر نکل گئے، مولانا فضل الرحمان دائیں کو جانب تو وہ بائیں کو جانب. تو پیپلز پارٹی کی باتوں میں نہ آئے. اور مرتضیٰ آپ سے کہے نا ادھر ادھر کی بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا، یہ بتا بس، نہ ادھر ادھر کی بس یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا، یہ اس کا سوال چاہیے مجھے. ٹھیک ہے جی. اور 26 میں جو ہے ابھی تو ہمارے سامنے لیجسلیشن ہی نہیں ہے، لیکن کتنی سادہ ہے پیپلز پارٹی کے عام آدمی کو پولیس سے بچانے کے لیے ایک ترمیم کر رہی ہے تاکہ عام آدمی گرفتار نہ ہو. یہ پولیس تو بھوکے مر جائے گی اگر یہ گرفتاریاں بند ہو گئیں. یہ کوئی اور چکر ہے، نام پولیس کا لے رہے ہیں، کہانی کوئی اور ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو.